السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے ذریعے یعنی تیری دعوت سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھی ہدایت عطا فرما دی تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ برادران اسلام، ہماری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ دعوت توحید کی نشر و اشاعت میں ہمارے ساتھ ہر قسم کا بھرپور تعاون کریں۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس نمبر پر رابطہ کریں 00973350588 مملکت البحرین۔ فیس بک پر ہمارے صفحہ کا عنوان اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES اور ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 00973319067۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان کال ٹو توحید ابو احمد۔ چھوٹے چھوٹے کلپس پر مشتمل اسلامی پیغامات کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کا عنوان اردو اسلامک میسیجز ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت کریمہ جس میں خصوصیت کے ساتھ دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک روزوں کی فرضیت، کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور دوسرا روزوں کا مقصد کیا ہے، حکمت الہیہ کیا ہے۔ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آج ہم نے تراویح میں ایک آیت کریمہ سنی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ حابیل اور قابیل کے واقعے میں یہ ٹکڑا مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کا قصہ معروف ہے، اور قابیل نے حابیل کو جو اس کا بھائی تھا قتل کر دیا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی، میری قبول نہیں ہوئی، میں تمہیں قتل کر دوں گا، تب حابیل نے کہا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالی متقین کی نیکی قبول کرتا ہے، یعنی اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں متقین سے۔ روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، اور یہ مہینہ ہے نیکیوں کا، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں روزہ ہے، پھر اس میں قیام اللیل ہے، پھر اس میں کثرت سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پھر یہ مہینہ صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے، پھر یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی، پھر یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اس میں دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 3 انسانوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کر لیتے۔ ایک تو بادشاہ، اگر وہ صحیح نیت اور صحیح منہج کا ہو اور اس کے دل میں واقعات اللہ رب العزت کا خوف ہو، رعیت کے ساتھ وہ عدل کے تقاضے پورے کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں
قبول کر لی۔ تبھی تو امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے، حالانکہ 3 بادشاہوں کے دور گزرے ان پر، جنہوں نے فتنہ خلق قرآن کے سلسلے میں انہیں کوڑے مارے تھے، مگر اس کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ لو کانت لی دعوۃ مستجابہ لاعطیتها لامیر المؤمنین، اگر اللہ رب العزت مجھے کوئی دعائے مستجاب دے دے، کوئی ایسی دعا جو اللہ قبول کرے گا، تو میں وہ خود مانگنے کی بجائے امیر المومنین کو دے دوں کہ تم پر رعیت کا بوجھ ہے اور تم اس دعا کی زیادہ مستحق ہو۔ تو ایک بادشاہ جو عادل ہو، منصف ہو، اپنی رعیت کے ساتھ عدل کے تقاضے پورے کرنے والا ہو، تو اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اور دوسرا ودعوت الصائم حتی یفطر، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی جب تک وہ افطار نہ کرے، جب تک روزے سے ہے دعائیں کرے گا اللہ قبول کرے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ بدعوت المظلوم، مظلوم کی دعا جو مظلوم جس پر ظلم ہوا اس کی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم سے فرماتا ہے کہ لأنصرنک ولو بعد حین، میرے بندے میں تیری مدد ضرور کروں گا، خواہ کچھ عرصے کے بعد کروں، تیری مدد ضرور کروں گا، خواہ کچھ عرصے کے بعد کروں۔ کچھ عرصے کے بعد کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ فوری مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، قادر ہے، مگر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو جھنجھوڑتا ہے، ان کے صبر کو آزماتا ہے، اور اگر وہ صبر کے امتحان میں سرخرو ہو جائیں تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مظلوم بندوں کے تضرع کو، ان کے گڑ گڑانے کو، ان کے رونے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے خود میرے سامنے آ کر روئیں، گڑ گڑائیں، خود نمازیں پڑھیں، نفل پڑھیں، مجھے پکاریں۔ اگرچہ ہم نے آج اکثر کام مولویوں کو دے دی، بچہ بیمار ہو مولوی صاحب دم کریں، کوئی اہم کام کرنا ہو مولوی صاحب استخارہ کریں گے، استخارہ سینٹر قائم و بقائم۔ یہ کون سی دینداری؟ آپ خود دم کریں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ نعمت الرقی، سب سے بہترین دم، جو اخلاص آپ کے دل میں ہے وہ مولوی صاحب کے دل میں نہیں، بلکہ بعض اوقات اس کی نظر تو آپ کی جیب پر ہوتی، کیا نذرانہ ملے گا؟ تو یہ آپ کے اپنے کرنے کے کام۔ استخارہ اللہ کے سامنے رونے کا، گڑگڑانے کا، مشورہ کرنے کا ایک عمل ہے، اور یہ بھی ہم مولویوں کو دے دیں۔ اور آج کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ٹی وی اسٹیشنوں پر استخارہ سینٹر پر بندہ افریقہ سے فون کر رہا ہے، اس کے حالات یہاں بیٹھا بندہ جان رہا ہے، آپ پر جادو ہے، آپ پر عصیب ہے، یہ علم غیب کے در، کتنا بڑا کفر ہے۔ یہ کام انسان خود کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے خود مجھے پکاریں، میرے سامنے روئیں، عاجزی کریں، تضرع کریں۔ تو مظلوم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری مدد ضرور کروں گا، خواہ کچھ عرصے بعد ہی صحیح، یعنی تو مجھے پکارتا رہے، دعائیں کرتا رہے، میرے سامنے روتا رہے، صبر کرتا رہے۔ اس صبر کا، پکارنے کا الگ صلہ ہے، دعا تو قبول ہوگی، لیکن جب تک پکارتا رہے گا اس کا ایک الگ تجھے اجر ملے گا، یہ بھی درجات علا کا باعث ہے۔ میرے بھائی، یہ نیکیوں کا موسم ہے، اور آیت کریمہ آپ نے سن لی کہ اللہ تعالیٰ اہل تقوی کی نیکی قبول کرے، اور یہ ہماری ہمت ہونی چاہیے۔ ہماری توجہ صرف نیکی تک نہ ہو، بلکہ ہماری توجہ اس بات پر بھی مبذول ہو کہ یہ نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہے یا نہیں۔ خالی نیکی کرنا کافی نہیں۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہت سے لوگ بے تحاشا عمل کرنے والے، عمل کر کر کے تھک جانے والے،
لیکن قیامت کے دن وہ دہکتی ہوئی آگ میں گرا دیے جائیں گے۔ یہ صورت تو سب کو یاد ہے، فویل للمصلین، کچھ نمازیوں کے لیے ویل، نمازی بے نمازی نہیں، کچھ نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا ہے؟ ویل بربادی، ہلاکت۔ ویل کیا ہے؟ ویل جہنم کی ایک وادی، امام صاحبی نے ایک روایت نقل کی ہے، ایسی خطرناک وادی ہے اس میں اگر دنیا کے سارے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو ایک لمحے میں سارے پگھل جائیں۔ اس وادی میں کچھ نماز پڑھنے والوں کو ڈال دیں، غور کیجیے۔ تو پھر ہمارے لیے کیا قابل غور؟ خالی عمل کرنا کافی نہیں ہے، اس عمل کو قابل قبول بنائیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت متقین کی نیکیاں قبول کرتا ہے۔ سلف صالحین کی سوچ کا محور یہی تھا۔ قرآن پاک کا ایک مقام، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس آیت کو سمجھ نہ سکی، نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ جو عمل بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں؟ یہ تو مجرم ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان چوری کر رہا ہے، ڈر رہا ہے پکڑا نہ جائے، شرابی ہے، شراب پی رہے، ڈر رہے پکڑا نہ جائے۔ تو یہاں کیا چوروں کا ذکر ہے، شرابیوں کا ذکر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، لا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی نہیں، یہاں چوروں کا، ڈاکوؤں کا اور شرابیوں اور زانیوں کا ذکر نہیں ہے، بل ہم یصومون و یصلون، یہاں روزے داروں کا ذکر ہے، یہاں نمازیوں کا ذکر ہے، صدقہ دینے والوں کا ذکر ہے، صدقے دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور دل میں خوف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ام حارثہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، یہ حارثہ بن نعمان کی والد ہے، یہ ان کا اکیلا بیٹا تھا، اکلوتا، نہ باپ تھا، نہ بھائی تھا، نہ شوہر تھا، ایک ہی بیٹا، اس کی کل کائنات تھی۔ جنگ بدر میں شہید ہو گئی یہ بیٹا، جنگ بدر میں شہید ہو گئی۔ ان کی والدہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا میرے ساتھ کیا تعلق تھا، اکلوتا میرا سہارا تھا، میرے لیے کماتا تھا، مجھے کھلاتا تھا، خدمت کرتا تھا اور ساری ذمہ داری میری کفالت کی اس کے سر پہ تھی۔ اب میں تنہا رہ گیا، وہ شہید ہو چکے۔ میں ایک سوال کرنے آئی ہوں، ان کان فی الجنہ اصبر و احتسب، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول بھی کی یا نہیں؟ سوچئے، دیکھیے سلف صالحین کی نظر کس چیز پر، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول بھی کی یا نہیں؟ اگر قبول کر لی اور میرا بیٹا جنت میں ہے تو اصبر، پھر میں صبر کروں، واحتسب، اور صبر کر کے اللہ سے اجر لے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْرَى، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں کی، تَرَى مَا أَصْنَعُ، تو پھر میری ممتا اور میرے صبر کے بندھن ٹوٹ جائیں گے، پھر صبر نہیں کر سکوں گی، پھر روؤں گی، اتنا روؤں گی، اتنا چلاؤں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام حارثہ انہا لجنان کثیرہ، جنتیں بہت ہیں، وَإِنَّ ابْنَكِ لَأَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس دی جو سب سے بڑی جنت، سب سے اونچی جنت، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى، یہ سب سے بہترین جنت، سب سے اونچی جنت، اتنی اونچی جنت ہے کہ فوقها عرش الرحمن، اس جنت کا چھت اللہ کا عرش ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کا عرش جنت الفردوس کے اوپر ہوگا، اتنی اونچی جنت۔ تو دیکھیں سلف صالحین کی سوچ کا محور کیا ہے عمل صالح کے تعلق سے، کہ ان کی نظر عمل کے قبول کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ کس کا عمل قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کا عمل قبول کرتا ہے۔ متقین کون ہے؟ بچنے والے، تقوی میں بچاؤ کا معنی ہے بچنے والے، دنیا میں شرک سے، بدعت سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے، گناہوں سے، معصیتوں سے بچنے والے، کیونکہ نیکی کی قبولیت اس تقوی پر قائم۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے یہ بات اور واضح ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس ما بینہن،
والعمرۃ الی العمرہ ورمضان الی رمضان والجمعۃ الی الجمعہ مکفرات لما بینہم. یہ 5 نمازیں ہیں. ان 5 نمازوں میں جو بیچ کے وقفے ہیں، مثلا فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، اور مغرب سے عشاء تک جو درمیانی وقفے ہیں، اسی طرح ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک جو پورے ہفتے کا دورانیہ ہے، اسی طرح ایک رمضان سے اگلے رمضان تک پورے سال کا دورانیہ. اللہ تعالیٰ اس دورانیے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اگر آپ نے اس سال روزے رکھے، اگلے سال بھی رکھے، تو سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں. آپ نے جمعہ پڑھا، اگلا جمعہ بھی پڑھا، ہفتے بھر کے گناہ معاف ہو جائیں. آپ نے ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، ظہر عصر کے مابین جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اذا اجتنبت الکبائر، جب آپ گناہوں سے بچیں. یہ تقویٰ ہے، یہ بچنا یہ تقویٰ ہے. جب آپ معصیت سے بچیں گے، گناہ سے بچیں گے، تو یہ سارے جو دورانیے ہیں نیکیوں کے، ایک عمرے سے لے کر اگلے عمرے تک، وہ عمرہ آپ نے سال بعد کیا، 2 سال بعد کیا، 5 سال بعد کیا، جو ایک عمرے سے اگلے عمرے تک کا دورانیہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر آپ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے بچیں. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ شرک، بدعت، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، دیگر معصیتیں، گناہ، یہ سب کبائر ہیں. ان سے بچو گے تو یہ نیکیاں آپ کے لیے کفارہ بن جائیں، سارے گناہ معاف ہوتے جائیں. یہ سارے دورانی ہیں، ان کے گناہ مٹتے جائیں گے اگر آپ کبیرہ گناہ سے بچیں. مانا جو چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو انسان کو یاد بھی نہیں رہتی، وہ ساری کی ساری ان نیکیوں کی برکت سے ختم ہو جائیں. یہ ہے تقویٰ کا فائدہ کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ رب العزت متقین کی نیکیاں قبول کرتا ہے. تو آئیے ہم روزے کا مقصد تقویٰ، اس کو سمیٹیں، اس کو حاصل کریں، اپنے آپ کو معصیت سے بچائیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچائیں، اور یہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے ان کو سمیٹیں. روزے رکھیں پوری ایک ذمہ داری کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ. رات کا قیام ہے، پھر یہ صدقات اور انفاق کا مہینہ، اور پھر یہ تلاوت قرآن کا مہینہ. نبی علیہ السلام یہ سارے کام کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ سارے امور روزے کا حصار ہے، روزے کے محافظ جیسے باڈی گارڈ. اور روزہ ایسی نیکی، اس کو محفوظ رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ واحد نیکی ہے جو سب سے زیادہ جنت کے داخلے کا باعث ہے. کلمہ توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی جو جہنم سے بچاؤ اور جنت کے داخلے کا باعث بنے گی وہ روزہ ہے. لیکن یہ ساری شرائط اور تقویٰ، اس مقصد کے لیے یہ سفر، یہ سارے رمضان کا 30 دن آپ کو دیے گئے کہ آپ 30 دن اس طرح گزاریں. روزے کو ڈھال بنا دیں. ڈھال بنانے کا معنی یہ کہ کوئی گناہ سامنے آئے تم سیدھا کہہ دو میرا روزہ ہے، اس طرح ڈھال بناؤ. نبی علیہ السلام کا فرمانا صیام جنت کجنت احدکم من القتال، روزہ ڈھال ہے جیسے میدان جہاد میں تم ڈھال استعمال کرتے ہو تاکہ دشمن کے وار سے بچ سکو، تلواروں کے حملے سے بچ سکو. اس طرح روزہ ڈھال ہے. شیطان تم پر وار کرے گا، معصیتوں کے وار ہوں گے. اس ڈھال کو استعمال کرو اور تقویٰ کے ساتھ یہ سارا سفر طے کرو. 1 مہینہ بہت کافی ہے تربیت کے لیے. اس ماہ سیام کو ایک بھٹی کے طور پر لو، بھٹی کے طور پر جیسے سونا بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور جل جل کر وہ کندن بن کر نکلتا ہے، اس طرح یہ 30 دن آپ اس میں گزاریں اور کندن بن کر نکلیں تقویٰ کے نور کے ساتھ، تاکہ یہ نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم ان ساری برکات کو سمیٹ سکیں اور اپنے پروردگار کی رضا حاصل کر سکیں. اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کے ساتھ. ابھی ہم نے ایک آیت سنی، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کو اکٹھا کر لے گا، انبیاء کو اکٹھا کر لے گا. فیقول ماذا اجبتم، اور اللہ ان سے سوال کرے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ تم نے جو دین پیش کیا، اپنی سنتیں پیش کی، میری وحی بیان کی، تمہاری امتوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تمہاری بات مانی یا نہیں مانی؟ انبیاء کہیں گے یا اللہ ہمیں علم نہیں، ہم نے تو پوری امانت داری کے ساتھ دین پہنچا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت من شیء یقرب من الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی.
جنت کا ہر عمل میں نے بیان کر دیا، اس سنت پر اکتفا کی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مستقل ہر نبی سے سوال کرے گا کہ تمہاری امتوں کے سارے افراد، زید تھا، عمر تھا، بکر، خالد، سعید، ان سب نے کیا جواب دیا؟ تمہاری دعوت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تمہاری سنتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ انبیاء تو بری ہو جائیں گے، ہم نے تو پوری دیانت کے ساتھ تیرے دین کو پہنچا دیا، تو ان کا محافظ تھا، تو ان کا رقیب تھا، تو جانتا ہے۔ پھر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا فیصلے ہوں گے اور کس طرح کون سرخرو ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔